بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد صرف ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ والوں کی طرف سے رب کریم کا ایک نام یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتیں تمام تنگ دستیاں دور کر دے گا۔ نماز عصر کا وقت بڑا ہی قبولیت بڑی ہی رحمتیں اور عظمت والا وقت ہے۔ یہ وقت اتنا قریبی وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں فرشتے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں صبح کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آپ کے کندھوں پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، نماز عصر کے وقت جو بندہ لاپرواہی کرتا ہے، نماز عصر کو قضا کرتا ہے، وہ وقت بندہ رستے سے بھٹک جاتا ہے، تنگ دستیوں کو دعوت دیتا ہے، پریشانیوں کا رکاوٹوں کا بندشوں کا سامنا کرتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا نہیں ہے، نماز عصر کے وقت رب کریم کا یہ لفظ پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعائیں قبول فرما لے گا۔ وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نماز عصر کے وقت ہی اتنا قبولیت کا کیوں ہے؟ تو جواب آیا، نماز عصر کے وقت جب فرشتے کوچ کرنے لگتے ہیں اور نئے فرشتے آنے لگتے ہیں، صبح کے فرشتے سارا دن کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں اور آپ کے فرشتے جیسے ہی آتے ہیں آپ اس وقت پر غور کیجئے گا، سب آنے والے دو فرشتے آتے ہی یا رحمانو کا ذکر لکھتے ہیں اور جانے والے فرشتے جاتے وقت یا رحمانو کا ذکر لے جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے یہ نام پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، آج میرے اس بندے نے کیا کیا۔ جانے والے فرشتے اللہ کے حضور میں آپ کے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا رحمانو کا ذکر کرتا ہے، اس بندے پر رحم کیا جائے، جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور جو نئی فرشتے آتے ہیں وہ آتے یا رحمان اسے آپ کے اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور وہ فرشتے بھی رب کریم کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس بندے سے راضی ہو جاؤ، جو مانگتا ہے اللہ والو اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لو۔ نماز فجر کے بعد کا وقت اور نماز عصر کے بعد کا وقت یہ بڑی ہی قبولیت کا وقت ہے۔ جو کہ بندہ ان وقتوں میں کوئی وظائف کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے، اس کی مصیبتیں تنگ دستیاں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر کا وقت، ان دو وقتوں کی جو قدر کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا اور ان دو اوقات میں انسان سب سے زیادہ لاپرواہی کرتا ہے۔ صبح فجر کے وقت انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سوئے رہے، اس کی آنکھ نہ کھلے، وہ لاپرواہی میں بستر پر لیٹے رہتا ہے، لیکن نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نہیں اٹھتا، اپنی نیند کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ اور نماز عصر کے وقت جب قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وقت ہی ہوتا ہے، انسان اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں اور دیگر مصروفیات میں ہوتی ہیں۔ جو بندہ دنیا کے کام چھوڑ کر نماز فجر کی اذان سنتے ہی نماز فجر ادا کرتا ہے اور نماز عصر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام بندشوں کو تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب آپ نماز عصر کے بعد یا رحمانو رب کریم کا یہ نام پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے قرض کی ادائیگی کر دے گا۔ آپ کے اوپر اگر کروڑوں کا قرض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اولاد سے نواز دے گا۔ اگر آپ کاروبار چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اچھے کاروبار عطا کر دے گا۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق برکتیں پیدا کر دے گا، خوشحالیاں آ جائے گی، بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔
3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کرتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا نام ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ یا رحمانو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یا رحمانو پڑھنے والا مستجاب دعوات بن جائے گا، یعنی اللہ پاک سے جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے یا رحمانو کو ایک ہی سانس کے اندر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھتے دوران آپ نے سانس نہیں توڑنی۔ یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ سورت کو ملک کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی صورت ہے، ایسی صورت ہے جو رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے تب تک جھگڑا کرتی ہے جب تک رب کریم اس بندے کی حاجت کو پورا نہیں فرماتا۔ اگر آج آپ اس صورت کو ایک بار نماز عصر کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر انسان کو یہی خوف ہے کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو آج ایک ایسی صورت میں بتا رہی ہوں جو دنیا میں بھی آپ کے لیے لڑتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے لڑتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، روز محشر حساب کتاب ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ میں اگر کسی کو ڈالا جائے گا تو یہ سورت پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، کیونکہ جو کہ سورت ملک پڑھتا ہے، سورت ملک میں پڑھنے والے کے لیے قبر میں جا کر بھی جھگڑا کرتی ہے، اور تب تک جھگڑتی رہتی ہے جب تک رب کریم اس بندے کو بخش نہیں دیتا۔ سورت ملک فرماتی ہے اے اللہ، اے مالک مولا، یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس بندے کو بخشش کروا دوں گی، اس بندے کو جہنم کی آگ سے بھی بچاؤں گی۔ آج تک کوئی طاقت ایسی نہیں جو رب کریم سے لڑ سکے، آج تک کوئی بھی رب کریم سے نہیں لڑ سکا، لیکن یہ کلام رب کریم سے لڑتا ہے۔ سورت ملک رب کریم سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور اس بندے کی بخشش کروا دیتی ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورت ملک کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورت ملک کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ لفظ یا مسبب الاسباب ہے۔ یا مسبب الاسباب رب کی طرف سے ہے، غیبی مدد میں رب کی طرف سے ہے، اور وہ ذات ہی اسباب بنانے والی ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے، یہ بات کا اقرار کرتا ہے اے اسباب بنانے والے ذات، اے رستہ بنانے والی ذات، یقین کیجئے مسبب الاسباب پڑھنے سے تمام کی تمام رستے کھل جاتے ہیں، تمام بندشیں دور ہو جاتی ہیں، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ سورت ملک کو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورت ملک کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔